السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولادت 1170 ہجری درازن خیرپور، وفات 1242 ہجری درازن۔ آپ کا خاندانی نام عبدالوہاب تھا، مگر سچل سرمست رحمۃ اللہ کے نام سے شہرت دوام حاصل کی۔ والد محترم کا اسم گرامی میاں صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ 38ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق سے مل جاتا ہے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا شمار سندھ کے مشہور صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سندھی زبان کے علاوہ عربی، فارسی، سندھی اور پنجابی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ کے ارشادات اور مفروضات شاعری کی صورت میں آج بھی محفوظ ہیں۔ یہ 13ویں صدی ہجری کے اوائل کا واقعہ ہے۔ اس وقت ریاست خیرپور کا حاکم میر رستم علی خان تھا۔ ولی خیرپور کی زندگی عیش و سکون میں گزر رہی تھی کہ اچانک اس کا بڑا بیٹا محمد حسین بیمار ہو گیا۔ شروع میں تو یہی سمجھا گیا کہ یہ ایک عام سی بیماری ہے، ولی عہد سلطنت چند روز میں صحت یاب ہو جائے گا۔ مگر جب مرض نے طول کھینچا تو میر رستم علی خان کو فکر لاحق ہوئی۔ اس نے دربار کے طبیب خاص کو طلب کیا۔ سرکار پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ طویل معائنے کے بعد درباری طبیب نے عرض کیا، مرض کی تشخیص ہو گئی ہے۔ میری تجویز کردہ دعاؤں سے شہزادہ چند دنوں میں شفا یاب ہو جائے گا۔ طبیب خاص کی پریقین گفتگو سن کر حاکم خیرپور میر رستم علی خان مطمئن ہو گیا۔ پھر طبیب خاص کی دوا شروع کی، مگر برائے نام بھی افاقہ نہ ہو سکا، بلکہ مرض بڑھتا چلا گیا۔ بیٹے کی محبت نے میر رستم علی خان کو اس قدر بے قرار کر دیا کہ والی خیرپور نے سندھ اور پنجاب کے ان شہروں کی طرح اپنے شہسوار دوڑا دیے جہاں نامور طبیب موجود تھے۔ چند روز میں کئی طبیبان حاذق خیرپور پہنچ گئے۔ اتنے عرصے میں میر محمد حسین بہت لاغر ہو چکا تھا۔ ماہر اور تجربہ کار حکیموں نے ولی عہد سلطنت کا معائنہ کیا اور مبہم لہجے میں مایوسی کا اظہار کر دیا۔ انسانی عالم کی حدیں ختم ہو گئیں اور جڑی بوٹیاں اپنا اثر کھو چکیں۔ اب شہزادے کو دعاؤں سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر طبیبوں کی جماعت چلی گئی اور میر رستم علی خان تمام تر وسائل کے باوجود اپنے بیٹے کے علاج کرنے سے قاصر رہا۔ حویلی ماتم کدہ بنی ہوئی تھی اور ہر مکین سوگوار تھا۔ اس کرمناک فضا میں خدمتگار نوید جانفرا لے کر آیا۔ سرکار، آپ کے علاقے میں ایک درویش خدا مست رہتے ہیں، ان کے بارے میں سنا ہے مستجاب الدعوات ہیں۔ آپ شہزادے کی صحت کے لیے ان بزرگ سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ میر رستم علی خان نے حیرت سے اپنی خدمتگار کی طرف دیکھا۔ وہ بزرگ کہاں رہتے ہیں؟ درازن میں۔ خدمتگار نے عرض کیا، درازن ریاست خیرپور کا مسافاتی علاقہ ہے۔ بعض مورخین نے درازن کو درازہ بھی تحریر کیا ہے۔ تو پھر بزرگ کی خدمت میں جا کر عرض کرو کہ ہم ان کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتے ہیں۔ میر رستم علی خان بے قرار ہو کر کہا۔ خدمتگار نے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر ولی خیرپور کی خواہش کا اظہار کیا تو بزرگ نے شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا، امیروں کی حویلی میں فقیروں کا گزر کہاں؟ میر رستم خان کی خدمتگار نے اصرار کیا تو بزرگ نے فرمایا، دراصل درویش کو محلات کی آب و ہوا راس نہیں آتی، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ والی خیرپور کا خدمتگار درویش کی گفتگو کا مفہوم نہ سمجھ سکا اور ناکام نامراد واپس جانے لگا۔ خانقاہ کے دروازے پر ایک مجذوب نما شخص نے اسے روک کر کہا، اتنی آسانی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میر رستم علی خان کا خادم مجذوب کی بات سن کر چونک اٹھا۔ پھر مجھے اپنی مراد کس طرح حاصل ہوگی؟ مخدوم کے دامن سے لپٹ جانا۔ مجذوب نے کہا، مخدوم انکار کرے گا کہ وہ کچھ نہیں ہے، مگر تم ان کے دامن سے لپٹے رہنا اور درخواست کرتے رہنا۔ اگر تم مخدوم کے انکار سے اکتا گئے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ خدمتگار واپس چلا گیا اور اس نے درویش کا جواب میر رستم علی خان کے گوش گزار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی خادم نے مجذوب کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ میر رستم علی خان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر مضطرب ہو کر کہنے لگا، بزرگ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حاجت مند نہیں ہے، سوالی تو ہم ہیں، اس لیے خود ہی ان کے دروازے پر جائیں گے۔ پھر میر رستم علی خان اپنے امراء کے ساتھ درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور ولی عہد سلطنت کی شفا یابی کے لیے بزرگ کی دعاؤں کا طالب ہوا۔ درویش نے ایک غم زدہ باپ کی التجا سنی اور بے نیازانہ لہجے میں کہا، جب سارے طبیب ایک بیمار کا علاج کرنے سے قاصر ہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہ مجھے حکمت آتی ہے اور نہ میں جڑی بوٹیوں سے واقف ہوں۔ میں تو شیخ کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میر رستم علی خان نے عرض کیا،
میری دعاؤں کی قبولیت پر تمہیں یقین ہے؟ بزرگ نے ولی خیر پور سے پوچھا۔ میں نہیں، ساری دنیا کہتی ہے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ میر رستم علی خان نے عرض کیا، دنیا غلط کہتی ہے۔ بزرگ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، لوگوں کو کیا معلوم کہ کس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ میں اللہ کا ایک گناہ گار بندہ ہوں اور ایک گوشے میں منہ چھپائے پڑا ہوا ہوں۔ میر رستم علی خان اپنے خدمتگار کی زبانی مجذوب کی باتیں سن چکا تھا، اس لیے وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ شیخ، آپ کہیں بھی رہیں مگر مستجاب دعوات ہیں۔ میں آپ کا آستانہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اچانک بزرگ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ میر رستم علی خان، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی۔ درویش کے لہجے سے اداسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ شیخ، اللہ کے یہاں دیر سویر کچھ نہیں۔ میر رستم علی خان کے آنسو آ گئے۔ بس اللہ کا حکم ہی سب کچھ ہے۔ جب وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو پھر میرے بیٹے کو شفا بھی دے سکتا ہے۔ بس آپ کے دستے دعا دراز ہونے کی دیر ہے۔ بزرگ نے سکوت اختیار کیا۔ شیخ، آپ کی عنایتیں تو عام ہیں۔ ولی خیر پور زاروں قطار رو رہا تھا۔ پھر میرے بیٹے کے لیے آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ بزرگ نے غمزدہ باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میر رستم علی خان، اب تم جاؤ، اللہ تمہارے بیٹے کو شفا بخشے گا، مگر بہت دیر ہو گئی ہے۔ ولی عہد سلطنت کی جان کے لیے بہت بڑا صدقہ دینا پڑے گا۔ شیخ، میں اپنے بیٹے کی خاطر بڑے سے بڑا صدقہ دے دوں گا۔ میر رستم علی خان نے بزرگ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں ولی عہد کے لیے اپنی سلطنت بھی لٹا دوں گا۔ نہیں میر رستم علی خان، وہ صدقہ تم نہیں دے سکو گے۔ درویش نے پرسوز لہجے میں کہا، وہ صدقہ ہم ہی دیں گے، تمہیں فرزند کی زندگی مبارک ہو۔ آخر ولی خیر پور رستم علی خان واپس چلا گیا۔ حویلی پہنچ کر اس نے یہ ناقابل یقین منظر دیکھا۔ ولی عہد سلطنت میر محمد حسین کے چہرے کی مردنی ختم ہو گئی تھی اور اب اس کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ جب میر رستم علی خان واپس چلا گیا تو درویش نے سجدے میں سر رکھ دیا اور نہایت رقت آمیز لہجے میں دعا کرنے لگا، اے علیم و خبیر! تو خوب جانتا ہے کہ رستم علی خان کے بیٹے میر محمد حسین کی زندگی لوح محفوظ پر ختم ہو چکی ہے، مگر تو اس پر بھی قادر ہے کہ جسے چاہے برقرار رکھے اور جسے چاہے مٹا دے۔ ولی خیر پور مجھے تیرا مستجاب دعوات بندہ سمجھتا ہے اور وہ میرے پاس بڑی امیدیں لے کر آیا تھا۔ مجھے اس بات سے بہت شرم آئی کہ میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں، حالانکہ سب تیرے ہی در کے بکاری ہیں، جسے جو کچھ بھی ملتا ہے تیرے ہی خزانے غیب سے ملتا ہے۔ مجھے فقیر کو بھی تیرے ہی آستانہ کرم سے ایک بیٹا عطا ہوا ہے، جان کا صدقہ جان ہے، اس لیے میرے کریم تو میرے بیٹے کے بدلے میر محمد حسین کو نئی زندگی عطا کر دے۔ پھر جیسے ہی بزرگ کی دعا ختم ہوئی، میر رستم علی خان کا بیٹا میر محمد حسین صحتیاب ہونے لگا اور درویش کا بیٹا بستر علالت پر دراز ہو گیا۔ پھر جس روز ولی عہد سلطنت نے غسل صحت کیا، اسی روز درویش نے اپنے بیٹے کو قبر میں اتارا۔ میر رستم علی خان اظہار شکرگزاری کے طور پر قیمتی تحائف لے کر بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خانقاہ کی حدود میں داخل ہو کر ولی خیر پور نے دیکھا کہ ہر چہرہ غم میں ڈوبا ہوا ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہے۔ آخر یہاں کیا سانحہ پیش آیا؟ میر رستم علی خان نے درویش کی خدمتگاروں سے پوچھا۔ ایسا سانحہ جو کسی پتھر کے ساتھ پیش آتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ایک خادم نے شیخ کے فرزند کے انتقال کی خبر سناتے ہوئے کہا، میر رستم علی خان دم بخود رہ گیا اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ درویش کے خادم خاص نے میر رستم علی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری وجہ سے؟ ولی خیر پور نے حیران ہو کر کہا، آپ شیخ سے اپنے بیٹے کی صحت کے لیے دعا کرانے آئے تھے؟ خادم خاص نے وضاحت کی، مگر شیخ کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ ولی عہد سلطنت کا وقت پورا ہو چکا ہے، اس لیے ہمارے مخدوم نے بارگاہ ذوالجلال میں اپنے فرزند کی جان کا صدقہ پیش کر دیا۔ یہ سن کر ولی خیر پور کو سکتہ سا ہو گیا۔ پھر جب اس کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درویش سے لپٹ کر کہنے لگا، شیخ یہ آپ ہی کا حوصلہ تھا اور اس انداز کا صدقہ آپ ہی پیش کر سکتے تھے۔ ولی خیر پور درویش سے لپٹا رو رہا تھا کہ ایک غیر شخص کے لیے اپنے فرزند کی قربانی دینا درویشوں ہی کا منصب ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ بات جہاں تک پہنچنا تھی پہنچ گئی۔ درویش نے میر رستم علی خان کو اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا، مشیت میں یوں ہی لکھا تھا، تمہیں ولی عہد سلطنت کی زندگی مبارک ہو۔ میر رستم علی خان واپس چلا گیا۔ جاتے وقت اس نے سارے تحائف ان فقراء میں تقسیم کر دیے جو بزرگ کی گلیوں میں پڑے رہتے تھے۔
یہ کریم النفس، حوصلہ مند اور جانباز درویش سندھ کے مشہور بزرگ حضرت سچل سرمست تھے، جنہوں نے غمزدہ باپ کو پرسکون دیکھنے کے لیے اپنے بیٹے کی جان کا صدقہ پیش کر دیا۔ صوفیہ کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات مشہور ہیں، اور جہاں تک صدقہ جان کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت بھی تسلیم شدہ ہے۔ اگر صدقہ جان صدقے نیت سے پیش کیا جائے تو بارگاہ ذوالجلال میں قبول ہو جاتا ہے۔ مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ولی عہد سلطنت نصیر الدین ہمایوں بیمار ہوا اور ہندوستان بھر کے حاذق اطباء اس کے علاج سے عاجز آ گئے تو کسی درباری عالم نے بابر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اگر شہنشاہ اپنی سب سے قیمتی چیز کا صدقہ دے تو ولی عہد سلطنت کے سر سے یہ بیماری ٹل سکتی ہے۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ ظہیر الدین بابر نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے پوچھا۔ مغلیہ سلطنت کے وزیر خزانہ نے جواباً عرض کیا، ہمارے پاس دنیا کا سب سے قیمتی اور نایاب الماس ہیرا موجود ہے، جو ہمیں سلطان علاء الدین خلجی کے خزانے سے حاصل ہوا تھا۔ مختلف لوگوں نے مختلف صدقات دینے کے مشورے دیے۔ آخر ظہیر الدین بابر نے اپنے مشیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ سب حقیر ترین چیزیں ہیں، انسان کی زندگی سے قیمتی کوئی شے نہیں ہوتی، اس لیے ہم بارگاہ ذوالجلال میں ہمایوں کے لیے اپنی جان کا صدقہ پیش کریں گے۔ یہ کہہ کر مغل شہنشاہ نے وضو کیا اور ہمایوں کے بستر کے گرد 7 چکر لگائے۔ اولاد سے بے پناہ محبت کرنے والا باپ بآواز یہ دعا مانگ رہا تھا، اے تمام جہانوں کے پالنے والے اور مضطرب حلال بندوں کی دعائیں سننے والے، ہمایوں کی سارے بلائیں بابر کے سر میرے اس صدقے کو قبول فرما کہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد بابر پر بیماری کے آثار طاری ہونے لگے اور نصیر الدین صحت یاب ہونے لگا۔ پھر جب ہمایوں نے غسل صحت کیا، ظہیر الدین بابر کو غسل میت دیا گیا۔ صدقہ جان کی حیثیت اپنی جگہ، مگر قبولیت اور غیر قبولیت کا انحصار صرف باری تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس اہم ترین واقعے کو مرزا علی قلی بیگ نے اپنی کتاب میں قلم بند کیا ہے۔ خیر پور سندھ کی حدود میں رانی پور سے 1 میل کے فاصلے پر شمال میں درازن یا درازا نام کا ایک قصبہ ہے۔ اسی قصبے میں حضرت سچل سرمست پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں نمایاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ 1170 ہجری میں پیدا ہوئے، مگر اکثر مورخین کی تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے 1152 ہجری میں آنکھ کھولی۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی نام عبدالوہاب فاروقی تھا۔ 39ویں پشت پر آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی وفات کے بعد آپ کے پوتے شیخ شہاب الدین فاروق رحمۃ اللہ علیہ حجاز مقدس سے عراق منتقل ہو گئے تھے۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے مدبر تھے اور سیاسی امور پر گہری نظر رکھتے تھے۔ جب مسلمانوں نے سندھ پر پہلا حملہ کیا تو اسلامی لشکر کی قیادت بدیل بن طیفہ رحمۃ اللہ کر رہے تھے۔ اس معرکے کے آرائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور بدیل بن طیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ اس شکست کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے گورنر عراق حجاب بن یوسف کو مشورہ دیا کہ سندھ کے سرحدی علاقوں میں تبلیغ اسلام کے لیے بڑے بڑے علماء کو روانہ کیا جائے۔ حجاب بن یوسف نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تجویز کو پسند کیا۔ پھر جب عامل عراق نے اپنے نوجوان بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تو حضرت شیخ شہاب الدین فاروق رحمۃ اللہ علیہ بھی جمع سال امیر لشکر کے ساتھ تھے۔ اکثر تاریخی روایتوں کے مطابق حضرت شیخ شہاب الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فاتح سندھ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو ملکی اور فوجی امور میں نہایت مفید مشورے دیا کرتے تھے۔ نتیجتاً سندھ کے غیر مسلم قبائل قطار در قطار حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور مملکت اسلامیہ کی بنیادیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئیں۔ شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے شیخ محمد فاروق رحمۃ اللہ علیہ سیوستان کے حاکم مقرر ہوئے۔ شیخ محمد فاروق کے بعد ان کے فرزند مخدوم نور الدین فرما نروائی کے منصب پر فائز ہوئے۔ پھر سیوستان کی حکمرانی نسل در نسل اس خاندان میں منتقل ہوتی رہی۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مخدوم حجار رحمۃ اللہ علیہ بھی اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی اسی عظیم خاندان سے تھا۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے دادا محترم کا اسم گرامی خواجہ محمد حافظ رحمۃ اللہ تھا، مگر عام طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ سائیں صاحب دینا فاروقی کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت سائیں دینا رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک فارسی تصنیف میں حضرت سائیں دینا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں، اس وقت سندھ پر کلہوڑا خاندان کی حکومت تھی۔ اس حکومت میں میرے دادا محترم حضرت
صاحب دینہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ ایک روز میاں صاحب کسی سرکاری کام سے کوٹلی کبیرہ ضلع نواب شاہ سے ڈیونول گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ جب میاں صاحب دینہ رحمۃ اللہ جنگل میں داخل ہوئے تو آپ کو رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مجذوب عورت بیٹھی نظر آئی۔ آپ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک مخبوط الحواس عورت سمجھا اور آگے بڑھ گئے۔ ابھی میاں صاحب دینہ رحمۃ اللہ علیہ نے چند قدم کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ مجذوب عورت کی آواز سنائی دی۔ میاں صاحب دینہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت صاحب دینہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شدید حیرت ہوئی کہ ایک مخبوط الحواس عورت ان کا نام کس طرح جانتی ہے۔ حضرت دینہ رحمۃ اللہ علیہ واپس لوٹ آئے اور مجذوب خاتون کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، مائی میں سرکاری کام سے جا رہا ہوں، کب تک دوسروں کے کام میں الجھے رہو گے؟ مجذوب خاتون نے کہا، پہلے اپنے بگڑے ہوئے کام تو سنوار لو۔ حضرت میاں صاحب دینہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حیرت سے مجذوب خاتون کی طرف دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جس عورت کو خاطر العقل سمجھا تھا وہ بہت ہوش کی باتیں کر رہی تھی۔ مائی آخر میرا کیا کام ہے؟ تمہیں جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تم وہی کام نہیں کر رہے ہو۔ مجذوب خاتون نے پرجلال لہجے میں کہا، میاں صاحب دینہ ابھی وقت ہے، اپنی منزل کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ تم سے کوئی اور ہی کام لینا چاہتا ہے۔ حضرت صاحب دینہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ مجذوب خاتون کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر واپس لوٹ آئے اور سندھ کے حکمراں کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ میاں صاحب آخر بات کیا ہے؟ سندھ کے حکمران نے حیران ہو کر پوچھا، کیا کسی وزیر سے کوئی چپکلش ہو گئی ہے؟ نہیں سرکار، میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ میاں صاحب دینہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اب میں سرکاری کاموں کے قابل نہیں رہا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ حاکم سندھ نے بہت چاہا کہ میاں صاحب اپنا استعفیٰ واپس لے لیں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فیصلے پر قائم رہے اور سرکاری ملازمت چھوڑ کر گھر چلے آئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ میں شامل ہو کر حضرت خواجہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور محنت شاقہ کے بعد سلوک کے مختلف مدارج طے کر کے منصب ولایت تک پہنچے۔ جس مجذوب الحال عورت کے چند جملوں نے حضرت میاں صاحب دینہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا بدل ڈالی وہ خاتون بی بی بصری تھی۔ بی بی بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کی بڑی عارفہ تھیں، مگر اکثر لوگ ان کے روحانی کمالات سے بے خبر تھے۔ میاں صاحب دینہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے دو صاحبزادے تھے، ایک میاں صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے میاں عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ دونوں بھائیوں میں بڑا کون تھا۔ میاں صاحب دینہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد میاں عبدالحق آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ بس اسی بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید میاں عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ عمر میں بڑے تھے۔ میاں صلاح الدین کی شادی کو کئی سال ہو چکے تھے، مگر آپ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ آخر ایک دن حسرتوں کے بے آب و گیاں صحرا میں حق تعالیٰ کے لطف و کرم کی بارش ہوئی اور 1152 ہجری میں حضرت سچل سرمست پیدا ہوئے۔ تشنہ آرزوئیں سیراب ہوئیں اور میاں صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے۔ ابھی حضرت شیخ عبدالوہاب سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ 1158 ہجری میں آپ کے والد محترم میاں صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفیاء کے اسی گروہ میں شامل ہو گئے، جنہیں انتہائی کم سنی کے عالم میں یتیمی کا صدمہ جانکار سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ میاں صلاح الدین کی وفات کے بعد محترم چچا میاں عبدالحق نے حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ اس قدر محبت دی کہ یتیم بھتیجے کے دل و دماغ سے تلخ اور اذیت ناک یادیں محو ہوتی چلی گئیں۔ بعض تاریخی روایتوں کے مطابق ایک حبشی نژاد آیا حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کی۔ اس آیا کا نام جوشیدی تھا۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ اپنی آیا کو کالی اماں کے نام سے پکارتے تھے۔ اگر خاندان کا کوئی فرد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرز تخاطب پر ٹوکتا تو جوشیدی بے اختیار بول اٹھتی، نہیں میاں جی، تم مجھے کالی اماں کے نام ہی سے پکارا کرو، اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارے اس طرح پکارنے سے مجھے کیسی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بھی بچپن ہی میں انتقال فرما گئی تھیں۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ عبداللہ قریشی کی نگرانی میں قرآن کریم حفظ کیا۔ آپ فطرتاً نہایت ذہین انسان تھے۔ تمام تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال کی عمر میں عربی فارسی زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ پھر آپ نے اپنے محترم چچا حضرت میاں عبدالحق سے علوم عمر میں عربی اور فارسی زبانوں پر عبور حاصل کر لیا۔ پھر آپ نے اپنے محترم چچا حضرت میاں عبدالحق سے علوم باطنی حاصل کیا اور انہی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔
بعد مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ پر بچپن ہی سے عشق سرمستی کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ اس سلسلے میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا کہ ایک دن سندھ کے مشہور بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی حضرت میاں عبدالحق سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 8 سال ہو گئی۔ آپ کے پیروں میں گھنگرو باندھے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اپنے قریب بلا اور پیار کرتے ہوئے کہا، ہم نے معرفت الہی کی لذت دل میں حاصل کی ہے اور جو دیگ ہم نے پکائی اس کا ڈھکن سچل ہی اتارے گے۔ بعض روایتوں میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا یہ قول درج ہے کہ ہم نے جو خم تیار کیا ہے اسے سچل ہی کھولے گا۔ پھر 1165 ہجری میں حضرت شاہ بھٹائی کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 13 سال تھی۔ حضرت شاہ صاحب کے بعد حضرت میاں سخی محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ ہوئے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے انہی بزرگ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ بظاہر دونوں روایتوں میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، مگر حقیقتاً یہ ممکن ہے کہ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اپنے محترم چچا حضرت میاں عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ خلافت حاصل کیا اور بعد میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سلسلہ روحانی میں شامل ہو گئے ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ برسوں ویرانوں اور جنگلوں میں پھرتے رہے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سخت ریاستیں کی۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ لوگ آپ کو منصور آخر الزماں کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ منصور سے مراد حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً دنیا کی رنگینیوں اور ہنگامہ آرائیوں سے بے نیاز رہا کرتے تھے۔ ایک بار پیر و مرشد حضرت میاں عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں کو طلب کر کے فرمایا، سچل اب جوان ہو گیا ہے، اس سے پوچھے کہ وہ شادی کی طرف میلان رکھتا ہے یا نہیں۔ پھر جب دوستوں نے حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ سے ازدواجی زندگی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کسی تعمیل کے بغیر فرمایا، میں ان الجھنوں اور بکھیڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ شادی ایک زنجیر ہے اور میں اس زنجیر سے آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ دوستوں نے حضرت میاں عبدالحق رحمۃ اللہ کو حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے جواب سے آگاہ کیا تو آپ نے ایک دن خود ہی بھتیجے کے سامنے یہ موضوع چھیڑ دیا۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کی خدمت میں بھی وہی الفاظ دہرا دیے۔ بھتیجے کی گفتگو سن کر حضرت میاں عبدالحق نے فرمایا، فرزند، شادی ایک زنجیر نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف سنت ہے، اگر شادی کی استطاعت ہو تو ضرور کرو، اس کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اگرچہ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ شادی کی پابندیوں سے آزاد رہنا چاہتے تھے، لیکن پیر و مرشد کی رضا کے سامنے آپ نے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر حضرت میاں عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح کر دیا۔ کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی رفیق حیات شادی کے بعد 2 سال تک حیات رہیں، پھر اچانک بیمار ہوئیں اور چند روز بعد انتقال کر گئیں۔ اکثر تذکرہ نگاروں کی تحقیق کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بعض تذکرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو بعد میں وفات پا گیا۔ اگر یہ روایات درست ہیں تو پھر ولی خیر پور میر رستم علی خاں کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونا اور اپنے قریب المرگ بیٹے میر محمد حسین کی صحتیابی کے لیے دعا کرانے کا واقعہ بھی صحیح ہے، اور اگر حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے بے اولاد ہونے کی روایت درست ہے تو پھر ہمیں میر رستم علی خان کی حاضری اور میر محمد حسین کی شفا یابی کے سلسلے میں کوئی اور توجیہ پیش کرنی ہوگی۔ حضرت میاں عبدالحق آپ کو محبت سے سچو پکارتے تھے، اس لیے آپ نے مرشد کے اس خطاب کو اپنا تخلص قرار دیا اور پھر روحانیت اور شعر و ادب کی دنیا میں سچل سرمست کے نام سے مشہور ہوئے۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے سچ بولا کرتے تھے، اس لیے پیر مرشد نے آپ کو سچو کے خطاب سے سرفراز کیا۔ سندھی زبان میں آپ کو سچو اور سچی دینا کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ پنجاب کے لوگ آپ کو سچل کہا کرتے تھے۔ چونکہ آپ نے فارسی زبان میں بھی شاعری کی ہے اس لیے آشکار تخلص اختیار کیا۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا قد درمیانہ، رنگ گندمی، پیشانی کشادہ اور خد و خال بہت دلکش تھے۔ سر کے بال لمبے تھے اور ہمیشہ سبز رنگ کی ٹوپی پہنتے تھے۔ سفید کرتا اور سفید تہبند آپ کا پسندیدہ لباس تھا۔ جب آپ پر عالم جذب طاری ہوتا تو ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے، ہاتھ میں ہر وقت ایک لمبی لکڑی رکھتے تھے۔ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو موسیقی سے بے پناہ دلچسپی تھی، اس لیے یکتارا تنبورہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوتا تھا۔ بہت کم سوتے اور بہت کم کھاتے تھے، اکثر روزہ رکھتے تھے اور لکڑی کی چوکی پر مراقبے میں بیٹھا رہتے تھے۔
حضرت سچر سرمست رحمۃ اللہ علیہ بہت رحم دل سخی انسان تھے، 5 وقت کی نماز ادا کرتے اور شریعت پر سختی کے ساتھ عمل پیرا رہتے۔ جب کیف و جذب کی حالت ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ یکتارا بجا کر گانے لگتے تھے، پھر جب ہوش میں آتے تو آپ کو کچھ یاد نہ رہتا، اگر کوئی دوست یاد دلاتا تو نہایت پرسوز لہجے میں فرماتے۔ وہ میری مستی کا عالم ہوتا ہے، میں نہیں جانتا کہ کیا کہتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بہت سا کلام دریابرد کرا دیا۔ کسی مرید نے پوچھا، شیخ آپ نے بڑی جانفشانی سے یہ اشعار کہے تھے، پھر انہیں غرق دریا کیوں کر رہے ہیں؟ جواب میں حضرت سچر سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پتہ نہیں لوگ میری بات کا کیا مطلب سمجھیں اور پھر سیدھے راستے سے بھٹک جائیں، اس لیے ان چیزوں کا مٹ جانا ہی بہتر ہے۔ حضرت سچر سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی، اس لیے کئی زبانوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری موجود ہے۔ مرزا کلیج بیگ کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کی تعداد 9,36,600 کے قریب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سندھی زبان میں مرثیے کا بانی کہا جاتا ہے۔ بعض تحقیق نگاروں نے حضرت سچر سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی 20 تصانیف کی نشاندہی کی ہے، جن میں مندرجہ ذیل بہت زیادہ مشہور ہیں۔ کافیہ اور 2 ہیں، سندھی اور سرائکی، راز نامہ فارسی، وحدت نامہ فارسی، رہبر نامہ فارسی، گداز نامہ فارسی، غزلیات اردو، دیوان اشعار فارسی۔ دیوان اشعار کو پہلی بار والی خیرپور میر علی خان تالپور نے شائع کرایا۔ حضرت سچر سرمست رحمۃ اللہ علیہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ آپ کی شاعری میں قدم قدم پر اس نظریے کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، کوئی اور سمجھنا گناہ ہے، ہر صورت میں رب کریم کا جلوہ ہے، کوئی مجھے کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ، لیکن مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میں جو کچھ ہوں وہی ہو سکتا ہوں۔ ترجمہ: حضرت سچر سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک مقام پر اس طرح اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حال پر لطف فرمایا اور مجھے عاشقوں کی جماعت میں شامل کر دیا، وحدت کے راز سے مجھے آگاہ کیا۔ پہلے میں ایک گداگر تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شاہ بنا دیا۔ ترجمہ: یہی وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس نے حضرت سچر سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کو کیمیا اثر بنا دیا تھا۔ اگر زنگ آلود لوہے پر ایک نظر ڈال دیتے تو وہ سونا بن جاتا۔ آپ کے دست حق پرست پر ہزاروں بت پرست ایمان لائے اور دولت اسلام سے مالا مال ہوئے۔ علامہ اقبال نے مرد مومن کی اس شان کی طرف اشارہ کیا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ایک بار ریاست خیرپور کے حاکم میر رستم علی خان شکار سے واپس آ رہے تھے۔ ان کے ہمراہ وزیروں اور امیروں کا ایک ہجوم تھا۔ اتفاقاً اسی وقت حضرت سچر سرمست رحمۃ اللہ علیہ اپنے جسم مبارک پر ملتانی مٹی ملے ہوئے کنویں کے قریب تشریف فرما تھے۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نہانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ میر رستم علی خان اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچے۔ حضرت سچر سرمست رحمۃ اللہ علیہ پر نظر پڑی تو والی خیرپور قدم بوسی کے لیے آگے بڑھے، مگر آپ کے بدن کو مٹی سے آلودہ دیکھ کر رک گئے اور دور سے مزاج پرسی کرنے لگے۔ میر رستم علی خان کے چھوٹے بھائی میر مراد علی خان لشکر کے آخر میں تھے۔ جب وہاں پہنچے اور حضرت سچر سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو موجود پایا تو بے تکلفانہ آگے بڑھے اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے لپٹ گئے۔ حضرت سچر سرمست رحمۃ اللہ علیہ میر مراد علی خان کی عقیدت دیکھ کر بے اختیار انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ میر مراد علی خان کی قیمتی پوشاک اور چہرے پر جگہ جگہ گیلی مٹی کے داغ غبار آئے۔ حضرت سچر سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے میر رستم علی خان کی طرف دیکھ کر فرمایا، میر صاحب تم نے مجھے خاک آلود سمجھا اور دور دور رہے، تمہیں دھوکہ ہو گیا ہے۔ وہ ملتانی مٹی نہیں تھی، جاہ و اقتدار کی مہندی کا رنگ تھا جو میر علی مراد خان کو لگ گیا ہے۔ حضرت سچر سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا 1843 میں قبول ہوئی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 27 سال گزر چکے تھے۔ انگریزوں نے سندھ کی تمام میروں سے اقتدار چھین کر برطانوی حکومت قائم کر دی تھی۔ اس وقت پورے سندھ میں خیرپور ہی ایک ایسا علاقہ تھا جس پر میر علی خان مراد خان کی حکمرانی تھی۔ حضرت سچر سرمست رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر بیمار نہیں ہوئے، مگر آخری وقت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خونی پیچش کا عرضہ لاحق ہو گیا تھا۔ پھر اسی مرض میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 14 رمضان المبارک 1342 ہجری کو انتقال فرمایا۔ وصال سے چند روز قبل حضرت سچر سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے مریدوں کو تیمارداری اور بے قراری دیکھ کر واضح الفاظ میں اپنے سفر آخرت کی طرف اشارہ کر دیا تھا، تم لوگ مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں اپنے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ حضرت سچر سرمست رحمۃ اللہ علیہ خاک درازان میں آسودہ خاک ہیں۔ والی خیرپور میر رستم علی خان نے مزار مبارک پر مقبرہ تعمیر کرایا۔
پونے 200 سال گزر گئے۔ اہل دل کے ہزاروں قافلے اپنی پیاسی آنکھوں کو سراب کرنے کے لیے روزہ مبارک پر حاضر ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح قائم رہے گا۔ شکریہ۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں۔